لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے تف ہے تمہارے اوپر، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت ساری نسلیں گزر چکی ہیں۔ اور وہ والدین اپنے اس بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وَيْلَكَ آمِن، اور اسے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر، تو ایمان لے آ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ تو وہ بیٹا جواب میں کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہ ان باتوں کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے اس سعادت مند شخص کا ذکر کیا گیا کہ جو اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اور جو اپنے لیے بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنی اور اپنے والدین اور اپنی اولاد کے نیک صالح ہونے اور ان کی کامیابی کی دعا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے فرما بردار کا انجام بھی بیان فرمایا کہ ہم اس کے اعمال کا اس کو بدلہ بھی دیں گے جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، اس کی برائیوں کو بھی معاف کریں گے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا کریں گے۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اس بدبخت انسان کا ذکر کیا گیا ہے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو اپنے والدین سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، انہیں کہتا ہے اف لکما، تمہارے اوپر تف ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے فلا تقل لہما اف، کہ اپنے والدین سے بیزاری کا اظہار نہ کرو۔ اگر ان سے کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے، دماغی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ان کی غلطی کو برداشت کرو، اس پر صبر کرو۔ بیزاری کا اظہار کرنے کا بھی تمہیں اجازت نہیں، چاہے جائے کہ تم انہیں اپنے گھر سے نکال دو، چاہے جائے کہ گھر سے نکال کر انہیں کسی جگہ پہ جا کے پکا پکا رکھ دو، نہیں، اس چیز کی اجازت نہیں۔ اللہ پناہ دے، آج تو عجیب حالات ہیں، والدین اتنی بڑی غلطی نہیں کرتے جتنی انہیں بڑی سزا دی جاتی ہے۔ اگر بڑھاپے کی وجہ سے کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو آگے سے بیٹا کہتا ہے کہ اماں جان تمہیں کیا پتہ چلتا ہے، آج زمانہ تبدیل ہو چکا ہے، تم تو بڈھے ہو، تم پرانے زمانے کی باتیں لے کے بیٹھے ہو، میں تم سے زیادہ عقل مند ہوں۔ اس کو یہ وقت یاد نہیں ہوتا کہ جب سردیوں کی رات ہوتی ہے اور والدہ اس کے لیے اٹھ کے اس کی شلواروں کو بھی، اس کے جوڑوں کو بھی سردی کی رات میں، ٹھنڈ کی رات میں دھوتی بھی ہے، اس کی خدمت بھی کرتی ہے، اس کا پیشاب بھی صاف کرتی ہے، ہر چیز اس کی خدمت کرتی ہے، تو وہ چیز اس کو بھول جاتی ہے اور جب بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ہی ہوں، میرے سوا تو کچھ نہیں۔ تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما، کہ جو اپنے والدین سے کہتا ہے تف ہے تمہارے اوپر، تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ سورت کے شروع میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس مبارک سورت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اولاد مسلمان ہو جاتی تو والدین مسلمان نہیں ہوتے، اور اگر والدین مسلمان ہوتے تو اولاد مسلمان نہیں ہوتی۔ تو جن کی اولاد مسلمان نہیں ہوتی تھی وہ والدین اپنی اولاد کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ ایمان لے آؤ،
مرنے کے بعد بھی تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، تو آگے سے اولاد کیا جواب دیتی تھی کہ تمہیں کیا پتا ہے، یہ ساری باتیں پرانے زمانے کے کہانیاں ہیں، ہم سے پہلے بھی تو اتنے لوگ مر چکے ہیں، کیا آج تک کوئی زندہ ہوا ہے؟ جب ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہوا تو ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ کو کوئی حساب و کتاب معاذ اللہ نہیں دینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ والدین کے نافرمان ہیں، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، اور والدین کا یہ حال ہوتا ہے، اولاد جتنی نافرمانی کرے، اولاد جتنی ان کی خدمت نہ کرے، پھر بھی وہ اللہ سے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں، یا اللہ ہمارا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، گھر سے نکل گیا ہے، ہم سے ناراض ہو کے گیا ہے، یا اللہ پھر بھی تو اس پر اپنی رحمت کے بادل برسانا، یا اللہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یہ والدین کا حال ہوتا ہے۔ وَإِلَّكَ آمین، والدین کہتے ہیں افسوس ہے تجھ پر، ایمان لیا اللہ کی ذات پر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَيَقُول، تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ کوئی سچا نہیں، یہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، پہلے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ اولئک الذین، اب آپ نے والدین کے فرما بردار کا انجام بھی سن لیا، اب جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی کیا سزا ہوگی؟ اولئک الذین حق علیہم القول، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو والدین کے نافرمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب والی بات طے ہو چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں عذاب دیں گے۔ فی امم، یہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے، من الجن والانس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی جو نافرمان پہلے گزر چکے ہیں ان کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا۔ انہم کانوا خاسرین، اور یہ سارے کے سارے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ان میں سے ہر ایک کے درجات ہوں گے ان کے اعمال کی بدولت، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کو اسی طرح کا قیامت کے دن درجہ دیا جائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درجات تو ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے نہیں کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، ان کے درجات نہیں ہوتے، ان کے درکات ہوتے ہیں، اور درکات بھی کفر، یہودیت، عیسائیت، شرک، بدعات، ان کے حوالے سے ان کے درکات ہوتے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اللہ ان کے اعمال کا انہیں پورا پورا بدلہ دے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس دن کو یاد کرو جب کافروں کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم، کہ تم نے اپنی پاکیزہ چیزیں کھا کھا کے ختم کر دی، فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بها، اور تم نے ان سے نفع اٹھا لیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کافروں کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی عیش و عشرت کی شکل میں دنیا میں ہی انہیں بدلہ دے دیتے ہیں، کل کو قیامت کے دن ان نیک اعمال کا بدلہ انہیں نہیں ملے گا ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَالْيَوْمَ، اور آج کے دن تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، تمہیں ذلت والا عذاب بدلے میں دیا جائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اہل ایمان کو حقیر سمجھتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس لیے کہ تم زمین میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔ جزاک